اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی، تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے۔ آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے۔ تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو۔ اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے، تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا، تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا۔ مگر آپ نہیں، آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور، اپنا تکبر۔ اس کو آنر کلنگ بولتے۔ ہمارے شہر میں 2 دن پہلے عید کے دوسرے دن، بلکہ ہم شہر سے آگے سرو نگر میں، میرے خیال سے ملک پیٹ کانسٹیٹنسی میں بھی نہیں آتا وہ، ایل بی نگر میں، ایل بی نگر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں آتا کوئی بول، مگر میڈیا کے لوگ کیا کر رہے ہو ایسی؟ ہر آدمی شروع ہو گیا، ہم کیا تمہارے بھائی جان دولے بھائی ہیں؟ کیا اویسی کیا کر رہے؟ کیوں نہیں بولے اویسی اب تک؟ پوچھو ان کو کیا ہو رہا ہے یہ۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، موڈی نہیں بولیں گے، آپ کے ڈیڈی ابا نہیں بولیں گے کچھ بھی؟ جہانگیر پوری کے بارے میں موڈی نہیں بولیں گے وزیر اعظم کے طور پر؟ سیندھوا میں 13 مسلم گھروں کو توڑ دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے؟ کھرگون میں 22 مسلمان گھروں کو اور جھوپڑیوں کو ڈیمالش کر دیا گیا، دیش کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے؟ گجرات کھمباٹ میں گوداموں کو توڑ دیا گیا، دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے؟ مگر اویسی بولنا، میں وزیر اعظم ہوں، مگر نہیں، وزیر اعظم سے نہیں پوچھیں گے، ہر چیز ہمارے پاس، انہوں کیا بولے، انہوں کیوں نہیں بولے، انہوں کیوں نہیں اٹھے، انہوں کیوں نہیں بیٹھے؟ مگر اس کے باوجود بھی جو منافقین کے سردار ہیں وہ بولتے نہیں، اویسی کو ووٹ مت دو، گورنمنٹ کو بدلنا ہے۔ بولو نا، آپ بھی بولو نا، نہیں بولیں گے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مدھیہ پردیش میں ایک اپاہج ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے، اس پہ مخت اس کی دکان کو توڑ دیے۔ کیا پتھر پھینکا؟ ہاتھ ٹوٹا ہوا آدمی پتھر پھینک سکتا؟ ماشاءاللہ سے اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گا، کوئی ٹی وی چینل کا اینکر پوچھیں گا نہیں، ارے یہ کیسے کر سکتا ہے بھائی نے؟ نہیں پوچھیں گے، نہیں پوچھیں گے، بالکل نہیں پوچھیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، وہ جو واقعہ سرو نگر میں ہوا، مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے۔ ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے 2 مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے۔ ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے۔ سمجھے نا بات کو، آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو، نہیں تو یہاں پر بھی چرپر بہت شروع ہو جائیں گے۔ انہیں شروع کر دیے، دیکھو انہوں، یعنی ایسا حال ہے کہ پھنس گئی رضیا گنڈوں میں حال ہو گیا میرا۔ تو مسلمانوں میں نکاح 2 مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا؟ یہ ایکٹ ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ۔ ہندو میرج ایکٹ میں 2 ہندوؤں کے درمیان شادی ہوتی، چاہے اسپیشل میرج ایکٹ کا بھی پروویژن اس میں ہے۔ یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی، تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے۔ قانوناً جرم ہے، اسلام میں بدترین جرم قتل ہے۔
ترین جرم قتل ہے، یاد رکھو آپ. جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا، اب تو میرا حساب کر. آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں، کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو. آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ منہ پھیر لینا تھا، وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جاؤ تم. مگر آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے. شادی نکاح دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی کو نکاح بولتے. مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو قتل کر دیں. ظلم ہے، یہ یاد رکھو. ڈرو اللہ سے. قرآن کریم کی المائدہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پڑھو جا کر آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو قتل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. کسی نے اگر ایک کی معصوم کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا. پڑھو جا کر آپ، حدیث شریف پڑھو آپ. بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عالم دین نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے، اور یمن میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص ایک خاتون کی مہیلا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو ایک بچہ تھا. اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی، دوسرے آدمی سے شادی کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہے، تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا، اس کو ختم کر دیتے. وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو بچے کو قتل کر دیا. یہ خبر عام ہو گئی. شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا، انہوں نے پورا ماجرا لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے پاس بھیجا دیا. تو فاروق اعظم نے کیا فیصلہ دیا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں ملوث ہے ان سے قصاص لیا جائے گا، ان کو سزائے موت دی جائے گی. اور فاروق اعظم نے کہا کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث ہوتا تو میں سب پہ سزا نافذ کر دیتا. یہ قتل کا معاملہ ہے، یہ جان کی اہمیت ہے اسلام میں. تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو. اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے، تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا. مگر آپ نہیں، آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور، اپنا تکبر. اس کو آنر کلنگ بولتے. اب اس کا اور ایک رخ ہے. یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے، کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے. ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا، اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں کنڈیم کیا. کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا. اور پھر مدھیہ پردیش میں آصف کا قصہ ہے. آصف کا قصہ ہے. وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری. اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری، مدھیہ پردیش میں. ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا، جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیے، اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو، آپ اس بچے کا اس نے شادی کی اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے، اور آج بھی کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ. کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے. آپ نے کیا نا اخلاق کو مارنے والوں پر، آپ نے ان کی گلپوشی کی. رگبر کو مارا گیا تو
تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قتل کی مذمت کرنی چاہیے, ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے. میرے بھائی, میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3-3 4-4 گولیاں چلائی گئیں, 28-30 چاقو کے وار کیے گئے. اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی, آج بھی دی. میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے, کیا کر رہے صاحب آپ, کیا کر رہے صاحب آپ, خاموش بیٹھیں گے, کیا کر رہے آپ, ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے, آپ کا خون ہے. میں نے کہا نہیں, وہ راستہ میرا نہیں ہے, میرا راستہ وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا, قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی. آپ بتاؤ, اگر ہر کوئی قتل کرے گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو ہی بولنا چاہ رہا ہوں, میرے منہ کو مت لگو. آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور میں کب بولوں گا, کیا بولوں گا, کس وقت بولوں گا, وہ میں طے کروں گا, تم نہیں طے کر سکتے, یاد رکھو. وہ ارے شیر خورما اور حلیم اثر کر رہی ہے, لگتا ہے بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں. ماشاء اللہ, عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کے یہاں سے انشاءاللہ. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے, جو دیکھو نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے, مودی کو پوچھو نا. ہاتھ کٹے ہوئے آدمی پر کیس بک ہو گیا پتھر پھینکنے کا, وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جہانگیر پوری میں مسجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا, مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا, جامعۃ الاشرفیہ کے مدرسے کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا, کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا, قرآن کریم کے پارے مٹھی کے ملبے سے اٹھائے جا رہے تھے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے, یہ نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے, ہم اس کی تائید میں نہیں ٹھہرے, نہ کبھی ٹھہریں گے. میں تلنگانہ کی حکومت کا بھی, انہوں نے صحیح فیصلہ لیا, فوراً گرفتار کیا اور کہا کہ اسپیشل کورٹ بنائیں گے. بہرحال جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو. آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا, میرے کو ایسا بولا, میرے منہ کو ایسا کرا, نہیں بھائی یاد رکھو, اگر ایک بار آگ لگے گی نا, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں بول سکتے نہیں وہاں لگی آگ میرے پاس نہیں آئی, وہاں سے آگ شروع ہو کے تمہارے گھر تک آ جائیں گی. اور پھر جو لوگ میرے کو انگلیاں اٹھا رہے, دیوانے پاگل ہیں, وہ لوگ نہیں جانتے کوثر محی الدین ہے یہاں پر. لنگر ہاؤس کا وہ 2005 کا واقعہ یاد ہے, بچی عائشہ کا یاد ہے. اب میں بولا تو ان کو پھر سے درد ہوگا پیٹ میں. ایک مسلمان بچے کو غلط الزام میں اس کا قتل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا تھا. مجھے اور ہمارے مجلس کے اراکین کو معلوم کہ کیسے تکلیف سے مشکلات میں ہم نے شہر کے امن کو پرامن رکھا. اور رات مانے جب اس کی لاش جلی ہوئی لاش آئی تو اس کے بھائی کا رونا مجھے آج تک یاد ہے. ان کے بھائی آج بھی نا 2-3 بھائی ہے نا. ارے ہم جانتے سب, یہ انہوں آ کے ہمارے کو سکھا رہے, یہ ہمارا شہر ہے, ہم جانتے کیسا کرنا. یہاں امن کو بگاڑنے کا کام نہ ہم کرتے نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ بول رہے اولڈ سٹی میں پاتا بستی میں, یہ ارے پاتا بستی کیا کر رہا ہے بھائی, بڑے آ کے چلے گئے, کچھ نہیں کر سکے. انہوں ہمارے کو بول رہے پاتا بستی میں وہ کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. آؤ مقابلہ کرو, دیکھیں گے کیا کرتے تم. بات کرے گی
पता बस्ती, ओल्ड सिटी, ये ओल्ड सिटी में बहादुर लोग रहते, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, हमारे आदिवासी लोग भी। हमारा कॉरपोरेटर है नायक, राजमोहन हमारा कॉरपोरेटर है, स्वामी यादव हमारा कॉरपोरेटर है। इन्हों ही काफी है बीजेपी के लिए। मेरा टाइम बाद में आता। तुम स्वामी यादव, राजमोहन से, नायक से मुकाबला नहीं कर पाओगे। मगर आप बोल रहे उर्दू को हम वो, अरे क्या उर्दू मेरी जबान नहीं है? उर्दू मुल्क की आजादी में, जुदोजहद आजादी में इस्तेमाल हुई हुई जबान है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू से निकला ना, मगर उर्दू से नफरत तो women's wear, men's wear, kids wear, men's textiles. Nikhat, Mehdipatnam, Patragati, Chowri Chowki, Hyderabad.